پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. حضرت جی اگلا سوال پروگرام میں شامل کرتے ہیں. مسز طور ہیں راولپنڈی سے. ان کا سوال ہے کہ یہ درست ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ پہ، آخرت پہ، حیات ما بعد الموت پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن یہ یقین محض ماننے کی حد تک ہے. صحیح معنوں میں پورے ادراک کے ساتھ ماننے والی لمٹ کو ہم چھو بھی نہیں پاتے. ایسا کیا کریں کہ واقعی موت اور آخرت پہ یقین کامل حاصل ہو جائے؟ سبحان اللہ، بیٹی نے بڑی صحیح بات کی اور یہ ادراک کی بات ہے. بہت کم لوگوں کو اس کا احساس کہ ہم بالکل صحیح بات، مانتے ہیں جانتے نہیں ہیں. جان کر مانے تو اور اللہ اکبر. اب اس کا ایک ہی طریقہ ہے جو قرآن کریم نے متعدد بار ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو اور ذکر قلبی کرو اور اس پہ محنت کرو کہ قلب میں وہ نور آئے جو اس کو مان کر جانے. سبحان اللہ. اور جب جان کر مانیں گے تو پھر کیا ماننا ہوگا؟ بات تو یہ ہے نا جی کہ ان حقائق پہ یقین ہو، اور اس یقین کی دلیل یہ ہے کہ ہماری عملی زندگی میں وہ تبدیلیاں آ جائیں جو ہمیں آخرت کے عذاب سے بچانے والی اور اللہ کی خوشنودی کی طرف لے جانے والی چیزیں. تو یہ تو ہو گیا اللہ اکبر. اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر ہم جانتے ہیں مانتے نہیں. مانتے نہیں. بالکل صحیح بات ہے. اب جیسا آپ فرماتے ہیں نا کہ اگر ایک کیلے کو آپ لے لیں اور اس کو دیکھیں کہ اس گتلی میں یہ اتنا میٹھا یہ ڈش کس نے بنا کے رکھ دی ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے کہ ہم مان لیں. میں کہتا ہوں جی آپ انار کے دانے نکال دیں پھر ان کو اس انار میں پیک کر کے دکھائیں، سوال ہی وہی دانے نہیں کر سکتے، وہی چھلکا ہے. اور کس طرح سے اس نے ایک جواری کی طرح ایسے پرو رکھے. آپ دوبارہ انہیں اس طرح ریسیٹ نہیں کر سکتے، حالانکہ اسی سے نکلے. اس ترتیب سے اس نے ایک ایک کے ساتھ ایک ایک اس طرح جوڑ کے رکھے کہ اس میں سمائے. اللہ اکبر. تو اس لیے فرمایا گیا ہے کہ غور کرنے والوں کے لیے نشانی ہے کہ جو غور کرتے ہیں. نہیں، سوچنا تو چاہیے نا جی کہ دنیا کب سے آباد ہے اور خربوں لوگ آ رہے ہیں. 6 ارب اربوں لوگ آ رہے ہیں اور اربوں لوگ جا رہے ہیں. یہ آ کہاں سے رہے ہیں، جا کے رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر. رات دن لوگ زیر زمین چلے جاتے ہیں، کیا خبر تہ خاک تماشا کیا. کبھی سوچو تو صحیح، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ اربوں لوگ تہ خاک جا رہے ہیں. اربوں لوگوں کو دنیا میں خلا کو نہیں ہوتا، وہ جتنے جاتے ہیں ان سے زیادہ آ جاتے ہیں. یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہاں اتنے لوگ رکھے ہوئے ہیں؟ کس نے رکھے ہوئے ہیں؟ کدھر سے آ رہے ہیں؟ کہاں؟ اس آنے جانے کا انجام کیا ہوگا؟ کوئی تو آؤٹ پٹ کو رزلٹ ہونا چاہیے. یہ فضول تو نہیں ہے ایسا ہی. اتنی بڑی کارگاہ بغیر کسی نتیجے کے ہو، یہ تو کوئی پاگل بھی نہیں مان سکتا کہ اس کا بھی تو کوئی نتیجہ ہوگا. تو یہ چیزیں ان پہ غور کی، لیکن یہ غور کرنا دماغ کا نہیں، یہ کام دل کا ہے. بالکل صحیح بات ہے. دماغ مادی ہے، مادی تحقیقات بڑی دور تک کرتا ہے، ایک ایک سیل کی غذا کا اور اس کے اثرات کا تجزیہ کر سکتا ہے. روح دماغ کا موضوع نہیں. بالکل صحیح. روح موضوع ہے قلب کا. قلب کو ذاکر قرآن کریم حضور کے دماغ عالی پہ نازل نہیں ہوا، حالانکہ آپ کا دماغ بھی بے مثل و بے مثال، لیکن قرآن نازل ہوا علی قلبک، آپ کے قلب. اس کا مطلب ہے روحانیت، روح، آخرت، یہ ڈسکس کرنے کے لیے قلبی حیات چاہیے، ذاکر قلب چاہیے. پھر اس میں وہ شعور اور وہ سمجھ آئے تب بات بنتی ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. عطر خورشید ہیں حافظ آباد سے. یہ کہتے ہیں کہ حضرت جی میں نے سنا ہے کہ صوفی جس قدر صاحب مقام ہوگا اسی قدر اس کی پکڑ سخت ہوگی. کیا یہ بات درست ہے؟ اگر ہاں تو پھر غیر صوفی زیادہ محفوظ نہ ہوا؟ ایک جنرل، ایک منسٹر اگر غلطی یا کوتاہی کرتا ہے تو اس پر ایکشن زیادہ آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن دا مین ان دا اسٹریٹ تو اس کی گرد کو بھی نہیں پا سکتا. نہیں، یہ بات ہوئی نا، وہ تو اس کی گرد کو بھی نہیں. کہاں ایک عام آدمی، کہاں ایک جنرل، کہاں ایک عام آدمی، کہاں ایک منسٹر یا وزیر اعظم.
تو بھائی وہ تو ٹھیک ہے، گرفت تو ہوگی، لیکن مقام بھی تو ہے، اللہ مقام بھی تو ہے، جگہ بھی تو ہے، گرفت ہونی بھی صحیح چاہیے۔ بات ہے۔ تو عام آدمی تو کسی قطار شمار میں نہیں ہوتا، پھر عام آدمی رہنے دنیا میں تو آپ عام رہنا پسند نہیں کرتے، اب آخرت میں آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، دنیا میں تو آپ کی خواہشات اتنی زیادہ ہوتی ہیں اور آپ پاپولر بادشاہ ہونا سے چاہتے زیادہ ہیں۔ سوچتے ہیں، بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے، یعنی آپ ملک کے حکمرانوں سے آپ زیادہ سہولتیں اپنے لیے سوچتے ہیں، ایسا ہی ہے، تو ایسا ہی ہے، آخرت میں بھی تو کوئی جگہ ہونی چاہیے، بالکل ٹھیک بات ہے۔ قدسیہ حافظ آباد سے یہ بھی ہیں، اور ان کا سوال ہے کہ ایک مظلوم شخص کو بد دعا دینے کا حق کس حد تک ہے؟ گزارش یہ ہے بیٹے کہ بد دعا دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور صبر کرنا اس سے زیادہ سخت ہے۔ اگر بندہ کچھ بھی نہ کرے، بد دعا بھی نہ دے، تو من جانب اللہ جو ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ سخت ہوتا ہے، ظالم کو زیادہ پکڑ ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور اس کا کوئی حکمران بھی نہیں سنتے، قانون بھی نہیں سنتا، اور وہ اللہ سے التجا کرتا ہے، تو فیصلے نہ کرے۔ بد دعا کی بھی لمٹ ہوتی ہے، اب یہ نہ کہ یا اللہ اسے زمین میں دھنسا دے، یہ کہ یا اللہ میرے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے، اس کا بدلہ تو لے لے۔ اللہ اکبر، یعنی ہر چیز کی ایک حد ہے، لمٹ ہے۔ اب یہ کہ یا اللہ اسے قتل کرا دے، تو یہ تو اس نے فیصلہ سنا دیا نا، بالکل صحیح، دعا نہیں کی، فیصلے نہیں سنانے چاہیے۔ اگر زیادہ ناراضگی ہو تو بد دعا بھی کوئی کرتا ہے تو یہ کہ یا اللہ میرے ساتھ اس نے ظلم کیا، اسے دنیا میں کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کا محاسبہ تو کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر یہ بھی نہ کرے تو جو اللہ کی طرف سے ظالم کو پکڑ آتی ہے وہ اس سے سخت ہوتی ہے، ہماری بد دعا سے اسے کچھ نرمی ہو جاتی ہے، کیونکہ کچھ غصہ تو ہم نے نکال لیا، کچھ اپنا دکھ تو نکال لیا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ جہاں زیب اکبر یہ فیصل آباد سے، ان کا سوال ہے کہ میں نے سنا ہے کہ جنت میں سب کی زبان عربی ہوگی اور قبر میں بھی فرشتے عربی زبان میں ہی سوال کریں گے، لیکن جس شخص کو عربی نہیں آتی وہ ان سوالوں کو کیسے سمجھ سکے گا؟ وہ شخص چونکہ قبر میں نہیں ہے نا، جب قبر میں جائے گا عربی بھی آ جائے گی۔ اچھا ٹھیک ہے، جب قبر میں جائے گا نا تو خود بخود عربی عربی بھی آ جائے گی، جہاں اور بہت سے انقلاب آئیں گے وہاں یہ بھی آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ویسے جنت کی زبان واقعی عربی ہے، الحمدللہ، قرآن کی زبان عربی ہے، محمد الرسول اللہ کی زبان عربی ہے، اللہ کریم نے عربی زبان کو چن کر عربی میں قرآن نازل فرمایا۔ بالکل صحیح، یہ ایک الگ بات ہے۔ اور آخرت میں کیا کچھ ہوگا، بظاہر یہاں بوریا نشیں، وہاں شاید بادشاہ بنا بیٹھا ہو، اور یہاں کا بادشاہ وہاں قیدی بنا بیٹھا ہو، کوئی پتہ نہیں۔ اتنے انقلابات ہوں گے تو شاید دنیا کی ساری زبانیں بھی آ جائیں۔ زبان کیا ہوتی ہے؟ اس کی بیس ایک ہے۔ آپ پانی کہتے ہیں اردو میں ہے، آپ کہتے ہیں فارسی ہے، ماں کہتے ہیں عربی میں ہے، واٹر کہتے ہیں انگریزی ہے، لیکن کیا پانی بدل جاتا ہے؟ پانی تو پانی رہتا ہے، پانی تو پانی ہے، پانی تو پانی ہے، بالکل صحیح بات۔ تو برزخ کی زبان اس طرح سے ہوتی ہے کہ وہ مفاہیم وہ دل میں آ جاتے ہیں جو اگلا بیان کرنا چاہتے ہیں۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں اس کا مفہوم اس کے پاس چلا جاتا ہے، خواہ عرب ہو، پٹھان ہو، کسی ملک کا ہو، برزخ میں ہے تو اس کی مادری زبان کچھ بھی ہو، تو جو آپ بات کرتے ہیں وہ اسے اپنی مادری زبان، اسے پانی کا پانی ہی سمجھ آتا ہے، خواہ آپ واٹر کہیں، خواہ آپ ماں کہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ عالم تو برزخ میں ہے، صحیح، کہ وہ حقیقت، چیز کی حقیقت تو نہیں بدلتی نا، تو اس کا مفہوم ذہن میں دل میں آ جاتا ہے۔ صحیح۔ آخرت کی زبان دل کی زبان ہوگی، روح کی زبان ہوگی، یا یہی زبانی یہ اللہ جانے، لیکن آخرت کی زبان عربی ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور اللہ کریم کو وہ پسند ہے، اور وہی اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، اسی زبان میں اس کا قرآن نازل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علی حسن گجرات سے یہ کہتے ہیں، حضرت جی کیا کسی بہت نیک بندے کے کسی کی قبر پہ جانے سے صاحب قبر کو اس کا فائدہ ہوتا ہے؟ اگر ایمان ہو تو، اگر ایمان ہو تو، صاحب قبر میں اگر ایمان ہے
صحیح، ضرور فائدہ ہوتا ہے. ضرور فائدہ ہوتا ہے. اگر کوئی کفر پر مرا ہے تو اس میں فائدے کی استعداد نہیں رہتی، فائدہ حاصل کرنے کی بھی ایک استعداد ہے. جو لوگ کفر پہ مر جاتے ہیں بعد مرنے کے انہیں فائدہ حاصل کرنے کی استعداد کلی طور پر ختم ہو جاتی. پھر نیک بندہ کیا نبی بھی اس کی قبر پر جائے تو فائدہ نہیں. صحیح، کیونکہ اس میں فائدہ حاصل کرنے کی استعداد نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو ایمان پہ جس کا خاتمہ ہو کتنا بھی گناہ گار ہو تو چلو ثواب نہیں ہوگا تو کچھ عذاب میں کمی ہو جائے گی. بالکل صحیح ہے. فائدہ ہوگا، ضرور فائدہ ہوگا. ضرور فائدہ ہوگا. وجی ثانی ابو ظبی سے یہ کہتے ہیں حضرت جی کس روحانی سٹیج پہ جا کر انسان بے فکر ہو سکتا ہے کہ اب اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا؟ اس سٹیج کو پانے کے لیے کتنی محنت درکار ہے؟ اور اگر کوئی غیر صوفی ہے تو وہ ایسی کون سی تسبیح کرے کہ اس کے خاتمہ ایمان کی تسلی ہو جائے؟ موت کے بعد تسلی ہو جاتی. موت کے بعد تسلی ہوگی، موت تک ہر کوئی یعنی کہ وہ سٹیج موت ہے موت. کہ جہاں پہ جا کے یہ تسلی ہوگی کہ اب قرآن کریم نے بتایا نا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یعنی جب تمہارے سامنے برزخ کھل جائے، آخرت کا یقین ہو جائے، فرشتے نظر آ جائیں، موت واقع ہو جائے، تب تک اللہ کی اطاعت کرتے رہو. اللہ اکبر. تو پہلے کوئی سٹیج ہر محنت اسی لیے کی جاتی ہے کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پر کرے. سارے مجاہدے اسی لیے، سارے ذکر اذکار تلاوت نماز روزہ جہاد حج سارا اسی لیے کیا جاتا ہے. لیکن ایمان نام ہے بیم و رجا کا. ہر وقت اللہ کا ڈر رہے کہ کہیں میرا یہ سب کچھ جائے. اللہ کو کیا ضرورت ہے میرے سجدوں کی؟ وہاں تو فرشتوں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں. اللہ اکبر. کائنات کا ہر ذرہ سجدہ ریز ہے. میرے سجدوں کی حیثیت کیا ہے؟ ہو سکتا ہے رد کر دے، ہو سکتا ہے میرے سجدے گستاخی بن جائیں کہ میں سجدہ اللہ کر رہا ہوں سوچ کہیں ہو رہا ہوں. بالکل. پھر نا امید بھی نہ ہو کہ اس کی بارگاہ اتنی کریم ہے. تو یہ بیم و رجا، اس کی عظمت کا ڈر اور اس کی مغفرت کی امید، اس کے درمیان ایمان. سبحان اللہ. کوئی بندہ موت تک بے فکر نہیں ہو سکتا کہ میں جی اب بے فکر ہوں، یہ ممکن نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک بریک پہ جانا ہے حضرت جی. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجئے 033349555021. اور اگر ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے، questions@almurshid.tv. آپ کا کوئی بھی سوال ہو ہمیں ضرور بھیجیے، ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے اور حضرت جی سے رہنمائی لیں گے. اس کے ساتھ ہی ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.